مرزا مجیب احمد صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے. مرزا فضل کریم صاحب آف جموں کے بیٹے ہیں جو اخنور جماعت کے امیر رہے ہیں. اخنور کے؟ جی. اچھا، کیسے معنی میں؟ یہ 30 سے بعد 47 تک. ٹھیک ہے. اور ایم پی کب ہوئے تھے؟ 1930 میں. 1930 میں. جی. ہاں، ان کا یہاں کا کیا تعارف ہے؟ یہ ایسٹ لنڈن میں ریڈ برج کے علاقے کی جماعت ہے، اس کے صدر ہیں. اچھا، سمائیے. حضور میرا بھی سوال انہی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یہ ہمارے جو افضل شہید ہیں نا، میرے پاس ہوا کرتے گجرا والے کے سے، ان کے رشتے دار ہیں قریبی، ہے نا؟ جی میں میرے بہنوئی تھے. ہاں جی. افضل کی بیگم ان کی بہن، سگی بہن ہے. وہ ان سے ملتا جلتا سوال ہے کہ کن سے ملتا جلتا؟ یہ لاسٹ سوال سے ان کے سوال سے. جی. دونوں پاکستان میں جو رشتے دار گجرا والے کے رشتے دار. پاکستان کی نئی حکومت نے یہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی ہے اور آج 20 سال کے بعد پہلی دفعہ چھٹی نہیں ہو رہی. اس کی جگہ اتوار کی چھٹی کر دی گئی ہے. اور پاکستان میں علماء نے اس کے خلاف اٹھایا، زور ڈالا ہے. لیکن یہاں برطانیہ میں بھی کچھ علماء نے اس میں حق میں فیصلے دیے ہیں اور کچھ نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. تو میں جاننا چاہوں گا جی کہ اسلامی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے. اس سلسلے میں بہت پہلے جو باتیں بیان کر چکا تھا، اس حکومت نے وہی کام کیا غالباً، اس میں فرق تو نہیں کیا. میں نے بڑے کھل کے سوال و جواب کی مجالس میں بیان کیا ہوا ہے، یہاں بھی اس موقع پر بھی، کہ قرآن کریم نے جمعے کی پوری چھٹی کا کوئی تصور پیش نہیں فرمایا. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اور چھٹی ہوتی ہے ضرور بیع کا کیا مطلب؟ ضرور بیع کا تجارتیں چھوڑ دو. اس وقت جب اذان کی آواز سنو تو دوڑو اس طرف. اور پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جب نماز ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر تجارتوں میں واپس چلے جایا کرو. پھر فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل کی تجارتی مال وغیرہ کا حاصل کرو، اور مگر یاد رکھنا کہ ذکر الہی ساتھ جاری رہے. اب اس آیت کو کوئی مولوی پڑھتا کہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ صبح سرحد نہیں پہنچی ابھی تک یہ آیت نہ کراچی پہنچی ہے. دو ہی کنارے ہیں ملک کے، دونوں طرف سے بڑے زور سے آواز اٹھی ہے، خلاف اسلام واقع ہو گیا. جو بات میں نے سمجھائی تھی، پتہ نہیں اس پہ عمل ہوا ہے کہ نہیں، کہ جمعے کے دن آپ کو بیچ میں 3 گھنٹے کا ناغہ کرنا چاہیے، اور وہ گھنٹے اپنے بعد میں پورے کر لیں. یہ نہیں کہ جمعے کا دن چھوٹا کر دیں. خدا نے یہ فرمایا کہ دوبارہ پھر کام پہ لگو، تو جیسے اسپین میں ہوتا ہے، اٹلی میں بعض جگہوں پہ، اور پرتگال میں، وہاں یہ مسلسل رواج ہے کہ درمیان میں بہت بڑی چھٹی، آرام کرتے ہیں لوگ، قیلولہ کرتے، شام کو 6 بجے پھر دفتر لگتے ہیں، شام کو شہروں پہ بھی نکلتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور پھر رات بعض دفعہ 9-10 بجے تک وہ دفتروں میں بیٹھتے ہیں. تو اگر سارا ہفتہ یہ نہیں کر سکتے تو ایک دن کر لیں اس طرح، اور پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی اعتراض کرے، فضول گوئی کرے. اس لیے ایک تو یہ پہلو ہے جس کی طرف حکومت نے اگر توجہ نہیں کی تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ کرنی چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مولوی اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اکثر لوگ جن کو دفاتر سے چھٹی ملتی تھی وہ جمعے پہ جاتے ہی نہیں تھے، اور جمعے کی چھٹی کے نتیجے میں مسجدیں زیادہ آباد نہیں ہوئی بلکہ سیرگاہیں زیادہ آباد ہوئی ہیں، اور سفر ہوتے تھے، پھر لوگ اپنے اپنے شوق پورے کرتے تھے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں. جمعہ بازار لگا کرتے تھے، شادیاں جمعہ والے دن، تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ جمعے کی چھٹی کا استعمال ناحق تھا. اس لیے یہ کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، اگر یہ کیا جائے تو فائدہ ہوگا. حکومت
نے اگر وہ درمیان کا وقفہ نہیں رکھا تو ممکن ہے یہ نیت ہو کہ عوامت و ناس کو مولوی سے نجات ملے، کیونکہ مولوی کا سب سے زیادہ نقصان جمعے والے دن پہنچتا ہے۔ جو خیر و برکت کا دن ہے وہ ایک قوم کے لیے عذاب کا دن بن جاتا ہے، جس طرف چاہیں لے جائیں۔ جتنی قتل و غارت انہوں نے کروائی ہے جمعے والے دن کروائی ہے۔ گزرنے والا میں یاد ہے جو واقعہ ہوا تھا، قرآن جلا دیا اس نے، بے حرمتی کر دی، آواز سنی ہمسائے نے، اس نے آگے پہنچائی، اور بعد میں یہ نکلا کہ پولیس کے ساتھ اس کی لگتی تھی اور باقاعدہ شرارت ہوئی ہے، اور اس کو زندہ جلایا گیا، اس کو گلیوں میں کتوں کی طرح گھسیٹا گیا، بہت بڑے ظلم کیے گئے، اور بعد میں انہی لوگوں نے کہا کہ وہ ہوئی تو غلطی ہو گئی۔ تو جمعے والا دن تو ایک عذاب کا دن بن گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو عیسائیوں پر ظلم ہوئے شانتی نگر میں، اس کی کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں تو انہوں نے بظاہر صلح کرا دی، لیکن ایک یہ بات بھی اس حکومت کو چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر کو کم سے کم سچ بولنے کی تو ہدایت کریں، اور ڈپلومیسی کے ذریعے ایک ظالم کا ظلم ایک معصوم کی طرف منتقل کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے معصوم عورتوں پر جو اتہام لگانے والوں کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، جہنم ہے ان کے لیے، بڑی سخت سزا ہوگی یہ وہ۔ تو یہاں کے ڈپٹی کمشنر ایسے ہیں کہ وہاں شانتی نگر والا علاقہ اکاڑے گا خانے وال کے میٹنگ ہوئی باقاعدہ عیسائیوں کے ساتھ، اس میں مولوی بھی شریک ہوئے، اور یہ ان کو اصرار کیا عیسائیوں کو یہ منوانے پر کہ ہم تو بھائی بھائی، یہ احمدیوں نے شرارت کی ہے، اور احمدیوں نے قرآن پھاڑ کر اس پہ بدتمیزی کے الفاظ لکھ کر مسجد میں پھینکے تھے۔ اب عیسائی وہ خود جو شانتی نگر کے عیسائی ہیں، ان کے مطلب جو یہ بیان کیا جا رہا ہے، مختلف رپورٹیں مجھے مل رہی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانے پولیس کے ساتھ مل کر ہر قسم کے کاروبار کرنے والے لوگ تھے، اڈے تھے، اوپیم کے، اسمگلنگ کے، ہر طرح کے، اور بڑے چوٹی کے جتنے بھی یہ چوڑے ہوتے ہیں، یہ جب پھٹیں تو بہت بڑے بڑے بدماش بنتے ہیں پھر، اس لیے ان کو زوم بھی تھا اپنی بڑائی کا، ایسی تیسی ہم یہ کر دیں گے۔ تو ایک تھانے دار سے وہ اس زوم میں آ کر لڑ پڑے، اس کی بے عزتی بھی کی اور اس کو آنکھیں دکھائیں کہ خبردار۔ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں اوپیم والے، دوسرے بھی، اوپیم کی بحث نہیں، جتنی بھی ڈرگز ہیں ہر قسم کی وہاں چلتی تھی، اس سے بہت سارے علاقے میں ان لوگوں کا ایک گروپ قائم ہو جاتا ہے، دولت کماتے اور بڑا زور۔ تو پیشہ اگرچہ گندگی صاف کرنا تھا، مگر کام ایسے تھے جس کے نتیجے میں دولت بہت تھی۔ تو ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے تھے اور سچائی کا کوئی بہت بلند معیار نہیں تھا، اس موقع پر آ کر انسانیت دکھائی ہے۔ قابل شرم بات ہے کہ عیسائیت کے وہ نمائندہ جو کردار کے لحاظ سے یہ بیان کیے جاتے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے یہ رپورٹیں سچی ہیں کہ جھوٹی، مگر اگر یہ سچی ہوں تو پھر ان کا کردار ان کے مقابل پر ایک منہ پہ چپیڑ ہے۔ انہوں نے کہا یہ باتیں تم بیوقوفوں والی نہ کرو، ہم احمدیوں کو جانتے ہیں، وہ سچے لوگ ہیں اور صاف لوگ ہیں، کوئی کرائم نہیں انہوں نے، کوئی جرم نہیں، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، اگر جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ قرآن کی بے عزتی احمدی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے یہ پلانٹ کیا ہے وہاں، اور یہ تھانے دار ہے آپ کا جس نے ظلم کروایا ہے۔ بس وہ تھانے دار صاحب جس طرح گجرا والے میں ہوا تھا، جمعے کے دن عذاب بن گئے لوگوں پر، اور پہلے ایک بے ساختہ شور پڑا ہے، اس کے بعد جمعے والے دن باقاعدہ مسجد سے اعلان کروایا گیا شہر میں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ اور مولوی صاحب کا دماغ دیکھیں اور کردار کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور آج قرآن کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اعتکاف کو میں یوں اٹھا کے پھینکتا ہوں، اس لیے نکلو اور ایک ایک گھر جلا دو عیسائیوں کا۔
قرآن کی تعلیم جو رمضان شریف میں یہ دی جا رہی ہے، اور قوم کو کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ بدبخت ہیں جو قرآن پھاڑ کے پڑا پڑا کر رہے ہیں. قرآن کے نام پر جو ظلم کرتا ہے اس سے زیادہ قرآن پھاڑنے والا اور بے عزت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر پھانسیوں پہ لٹکانا تھا تو ان کو لٹکاتے جنہوں نے یہ حرکت کی اور قرآن کو ذلیل کیا. اور اوپر سے پھر یہ جھوٹ کافی نہیں تھا ابھی کہ باقاعدہ میٹنگ میں یہ پیش کیا عیسائیوں کے سامنے کہ آؤ اس بات سے ہم صلح کرتے ہیں کہ سب این مرزائیوں قادیانیوں کا قصور ہے، نہ تم گناہگار نہ ہم گناہگار. مجھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کا کردار ہر شخص سے بالا ہے. یہ ہے سارا واقعہ شانتی نگر کا. اور پھر انہوں نے جو بعد میں ظلم کیے ہیں وہ تو حل چلا دیا. کوئی گھر کوئی گرجا باقی نہیں چھوڑا. بستی ایک قسم کا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے مکمل طور پر. اور وہاں بیچارے مجبور تو ہیں. بہرحال قومی طور پر پیشہ ایسا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے نا کہ اس دن شہر کی صفائی کرنا بند کر دیں. تو وہ جو جھکے ہیں دراصل شہر کا جو مزاج بدلا اس وجہ سے بدلا ہے. کہتے ہیں اس دن انہوں نے صفائی بند کر دی تو اتنی بدبو پھیلی 2-3 دن کے اندر ہر گھر بدبو خانہ بن گیا اور گلیاں گندگی سے بھر گئیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں فلش سسٹم نہیں ہے زیادہ. پرانے زمانے کو ٹوکریاں بھرنی اور اوپر کب چیز رکھی کاغذ ڈالے اخبار کے اور لے گئے اس سے اٹھا کے. تو ٹوکریوں والا کوئی نہیں آیا، گلیوں نالیاں صفائی کرنے والا کوئی نہیں آیا. تب ان کو پتہ چلا کہ کتنے یہ مجبور لوگ ہیں جن کے ظلم کر رہے ہیں. وہ اگر 2 دن بھی ان سے بائیکاٹ کریں تو یہ حال ہو جائے گا. اگر انسان کا فضلہ خارج کرنے کا پیشاب خارج کرنے کا نظام ایک دن کام نہ کرے تو دیکھیں نہیں کیا حال ہو جاتا بدن کا. بڑا عذاب ہوتا ہے انسان پر. 2 دن پیشاب نہ آئے تو یورک ایسڈ یوریا بڑھنا جسم کا، اور اس کے علاوہ جو بوجھ پڑتا ہے اس سے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں اور اس کیتھیٹر کے ذریعے دوسرے ذرائع سے یا دوائیوں سے پھر پیشاب کو خارج کرتے ہیں. تو یہ 2 دن ان کے نظام شہر پر یہ آفت ٹوٹی کہ جو ان کے گردے اور خارج کرنے والا نظام تھا وہ فیل ہو گئے. تب یہ جھکے ہیں، ورنہ انہوں نے معافیا نہیں مانگنی تھی. میٹنگ میں معافیا مانگی اور یہ شیطانی شوشہ چھیڑا کہ احمدیوں کی طرف کر دو تاکہ جو بقیہ ظلم کرنے تھے احمدی گھروں پہ کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اسی وجہ سے خدا کرے ان کی اصلاح ہو جائے. انہوں نے کم سے کم ایک اعلیٰ کردار کا نمونہ تو دکھایا ہے. عیسائی ہو کے بظاہر دنیا کے ذلیل ترین پیشے سے تعلق رکھنے والے، جرائم میں ملوث بیان کیے جانے والے، یہاں آ کر مولویوں اور ڈی سی صاحب اور دیگر بڑے بڑے لوگ تھے ان کے سامنے اپنے کردار کا سر اونچا کر گئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال تھا جی. پھر تسلی ہو گئی یا رہتی ہے بات؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت ظہور مہدی آخر زمان